دوستو اب مسئلہ یہ ہے کہ سربیکس زیڈ جو ہے نا وہ استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ ذرا میری بات غور سے سن لیں کہ سربیکس زیڈ آپ نے کبھی بھی کھانے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا. اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا، نہ ٹی کے ساتھ استعمال کرنا ہے ٹیبلٹ کو، کیونکہ دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اور کیلشیم ہمیشہ جو ہے نا وہ وٹامنس کو آبزرو کرنے میں جو ہے نا وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لہٰذا آپ نے جب بھی کوئی بھی وٹامنس استعمال کرنا ہے تو ہمیشہ ایک گلاس پانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے، اور صرف ایک دو گھونٹ پانی کے نہیں پینے، بلکہ آپ کم از کم ایک گلاس تو لازمی اس کے ساتھ پی جائیں. جیسے دودھ آپ ایک کپ یا ایک گلاس پی جاتے ہیں، اسی طرح سادہ پانی آپ نے وٹامن کوئی بھی استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ایک گلاس پانی پینا ہے. اور کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد وٹامنس کا استعمال کریں تو اس کے صحیح فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ایک ٹیبلٹ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی دودھ، چائے، دہی وغیرہ جو ہے نا وہ وٹامنس کے ساتھ استعمال نہیں کرنے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو کھانے میں ایسی چیزیں جو ہے نا یہ اگر استعمال کر لی ہیں آپ نے دہی وغیرہ یا دودھ کا، تو پھر کم از کم 2 گھنٹے گزاریں، اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی وٹامن لیں، تاکہ اس کی صحیح جو ہے نا جی اس کی اسٹرینتھ آپ کو مل سکے. کیونکہ جتنے بھی دودھ دہی والی چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، پنیر وغیرہ، اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، اور کیلشیم وٹامنس کو جو ہے نا جو آبزرو کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جس سے آپ کی باڈی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سارا سٹول کے اندر چلا جائے گا. اب آ جائیں جناب سربیکس زیڈ کے جو ہے نا جی وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. تو کوئی بھی میڈیسن ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. تو اس میں ایک یہ ذرا خیال رکھیں کہ آپ کا جو سٹول ہے، یعنی آپ کا جو پخانہ ہے، وہ وٹامنس کی وجہ سے بلیک کلر کا ہو جائے گا. یہ کوئی چیز ویسے نقصان دہ نہیں ہے، یہ آپ کو بتانے کا اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کہ خون آنا شروع ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وٹامنس کے استعمال سے آپ کا پخانہ جو ہے نا یہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے. جب آپ چھوڑیں گے تو پھر وہ نارمل ہو جائے گا. تو بہرحال سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے نا یہ وامٹنگ بھی آ سکتی ہے. اسی طرح معدے میں جلن پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. سر چکرا سکتا ہے. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ وٹامنس کا استعمال جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر نہیں استعمال کریں گے. ورنہ عام افراد جن کو اعصابی سکنس ہے، تھکے رہتے ہیں، ہڈیوں میں بے قراری ہے، جسم تھکا تھکا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، خواتین جن کے کمر میں درد رہتی ہے وہ سربیکس زیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور 24 گھنٹوں میں صرف ایک ٹیبلٹ آپ نے یوز کرنی ہے، اور وہ بھی پانی کے ساتھ. اس کے ساتھ دودھ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا، بالکل بھی بھول کے بھی نہیں کرنا. یہی وجہ کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سربیکس زیڈ یوز کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیبلٹ کے ساتھ 1 کپ دودھ کا لازمی پی جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کیلشیم اس کا جو ہے نا جی وہ اینٹی ہے، تو کیلشیم اس کو آبزرو نہیں ہونے دیتا، وہ سیدھا جناب معدے میں ویسے ڈائلوٹ ہو کے پخانے کے ذریعے سے نکل جاتا ہے. تو لہٰذا سربیکس زیڈ کا استعمال آپ نے جب بھی کرنا ہے پانی کے ساتھ کرنا ہے. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.